پاکستان رینجر سندھ کی ایک اہم کامیابی کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مورخہ 17 جولائی کو شام 5 بجے ایک سیاسی جماعت کے کارکنان عبد المجید عرف ندیم مولانا اور ارشد عرف لال خان کو اورنگی ٹاؤن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ دونوں افراد اپنے گھر کے باہر سیکٹر 7C نزد قطر کارڈیو ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس واردات میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے حصہ لیا تھا اور جن کی بیک اپ میں ان کے اور ساتھی بھی موجود تھے۔ اس واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دی گئی تھیں، اور آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ دونوں موٹر سائیکل سوار پکڑے جا چکے ہیں۔ اس آپریشن کے اندر چشمدید گواہ نے موقع پر موجود جو چشمدید گواہ تھا اس نے گواہی بھی دے دی۔ واردات میں استعمال ہونے والا ہتھیار اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہو چکا ہے، جبکہ ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں اور ریڈز پلان ہوئے۔ گرفتار ٹارگٹ کلر خود بھی اپنا جرم قبول کر چکا ہے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد رحیم جو کہ شوٹر تھا، موٹر سائیکل کے پیچھے سوار، اور جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کا نام محمد دانش۔ ان دونوں کا تعلق MQM لندن سے۔ گرفتار ملزمان کے مطابق ان کو یہ ٹارگٹ تقریباً 1 ماہ پہلے واٹس ایپ کال کر کے MQM لندن نے ساؤتھ نان کے ذریعے دیا، جس کا نام قمر الاسلام عرف قمر ٹیڈی عرف وسیم بھائی اور کوڈ نام عبداللہ ہے۔ دونوں ملزمان اور ان کے ساتھی کارروائی کے دوران لندن گروپ کے ساؤتھ افریقہ نیٹ ورک میں موجود اپنے ساتھیوں سے واٹس ایپ کال کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ملزمان نے ایک دوسرے کو وقتاً پیغامات کیے جو کہ ملزمان سے برآمد ہوئے موبائل فون میں موجود ہیں۔ وہ موبائل فون بھی آپ کو ابھی دکھایا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک وائس میسج سناتا ہوں جو ان کے اندر ریکارڈ ہے۔ یہ میسج کوڈ نام عبداللہ نے ساؤتھ افریقہ سے ملزمان کو مورخہ 19 جولائی کو شام 5 بجے بھیجا، جس میں اس بات کی تصدیق کی کہ آپ الطاف حسین کی شاباشی خود سن لیں۔ یہ واردات کے 2 دن بعد کا میسج ہے، آپ سنیے ذرا کلپ۔ ڈائریکٹلی کا مقصد یہ کہ ڈائریکٹ آپ کو کہنا تو وہ نہیں ہوگا، تو باتوں کو بالکل گھما پھرا کے ایک میسج آپ لوگوں کے لیے مل گیا مبارکباد کا، سن لے رہا ہوں بھیا یہ جو 2 دن پہلے ہوگا۔ اب میں آپ کو دوسرا وائس میسج سناتا ہوں جو کہ کارروائی کے بعد الطاف حسین نے ساؤتھ افریقہ کے دہشت گردوں کو کراچی میں کلنگ کروانے کی شاباش دی، جو کوڈ نام عبداللہ نے مورخہ 19 جولائی کو 5:01 پہ میسج بھیجا، وائس میسج، وہ سنیے۔
یہ دونوں میسیجز عبداللہ نامی شخص نے ساؤتھ افریقہ سے واٹس ایپ وائس میسج کے ذریعے کے جو آپ کو سنائے تھے، اور یہاں پہ دانش کو میسج ریسیو ہوئے۔ کارروائی کے بعد ملزم دانش کے بینک اکاؤنٹ میں انعام کے طور پر 50,000 روپے رقم بھی ٹرانسفر کی گئی، جو کہ حبیب میٹرو بینک کے ذریعے مورخہ 20 جولائی کو، اس کے اگلے دن، یہ جو کال میسج تھا وہ عمل میں آئی، جس کی رسید آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران ایم کیو ایم لنڈن کی قیادت کے حکم پر ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں کا اقرار بھی کیا۔ ان ملزمان کی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد کی تشہیر کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر کراچی میں الطاف حسین کے حق میں وال چاکنگ میں بھی ملوث ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گرفتار ملزمان نے اپنے کچھ ساتھیوں کے بھی نام بتائے ہیں، جو براہ راست الطاف حسین، ندیم نصرت، قمر ٹیڈی، عبد الرشید عرف بابو بہاری کے احکامات پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے مرکزی رہنماؤں اور کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان شریک ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ ڈیٹیلز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں آپ کی وساطت سے میں لندن اور ساؤتھ افریقہ میں مقیم ان شر پسند عناصر کو پاکستان رینجر سندھ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ایک آرڈر پر وہاں سے یہاں لاشیں گر جایا کرتی تھی، ایک کال پر کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، بھتہ نہ دینے کی صورت میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ کراچی کی بہادر عوام اور بیرون ملک محب وطن پاکستانیوں نے یہ سب کچھ مسترد کر دیا، اور اس کا منہ بولتا ثبوت وہ چشمدید گواہ ہے جس نے ہمیں اس کیس کو حل کرنے میں پوری کوشش کی، ہمارے ساتھ مل کے کام کیا اور اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ پاکستان رینجر سندھ ایسے تمام عناصر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور ایسی کسی بھی سازش کو سختی سے نمٹا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے نوجوانوں کو بھی پاکستان رینجر سندھ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لندن یا ساؤتھ افریقہ یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے کوئی ایسے عناصر جو کھلم کھلا ریاست پاکستان کے خلاف غداری کے مرتکب ہوں، ان کے ورغلانے پر عام پاکستانیوں کی جان لینا یا دوسرے گھناؤنے جرائم کے مرتکب نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ نہ صرف معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ خود کو اور اپنے لواحقین کو بھی خوفناک انجام سے درپیش کریں گے۔